اور آج کل مسلمان کیوں پست اور ذلیل ہو رہے ہیں، ان کا وجہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہر شخص کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت نصیب کر دے، اور جنت کے راستے کو اللہ تبارک و تعالی علم کے حصول سے سہل اور آسان بنا دیتا ہے۔ علم کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم دین حاصل کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی عالم بن کر نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی علم حاصل کر کے نہیں آتا، بلکہ علم کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانا پڑتا ہے، اپنے عیش آرام عزیز اقارب کو چھوڑ کر کے علم کے حصول کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ پاک نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی طاقت دے دی، دیکھنے کی طاقت دے دی، سوچنے کی طاقت دے دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے سننے کی طاقت دی تاکہ بعض چیزوں کا علم سن کے حاصل کرو، دیکھنے کی طاقت دی تاکہ بعض چیزوں کا علم دیکھ کر حاصل کرو، اور سمجھنے کی طاقت دی تاکہ دیکھی ہوئی سنی ہوئی چیزوں میں غور فکر کر کے بعض چیزوں کا علم حاصل کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو علم حاصل کرنے کی استعداد اور صلاحیت دی ہے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہے تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے، وہ استعداد اور صلاحیت اللہ پاک نے انسان میں رکھی ہے۔ ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، جس رشتے کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے، یہ عظیم رشتہ ہے، عظیم رشتہ ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس شخص نے علوم الہیہ کو، علوم نبویہ کو، علوم شرعیہ کو سینے سے لگایا، اس شخص کا دنیا بھی بنا، اس کا آخرت بھی بنا۔ لیکن جو علوم شرعیہ سے دور رہا، اس کا دنیا بھی برباد ہے، اس کا آخرت بھی برباد ہے۔ یہ علماء اور طلباء کی جماعت جو صبح شام اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں، پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتی ہیں، یہ رب کی محبوب جماعت ہے، عظیم جماعت ہے، رب کی محبوب جماعت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو شخص ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم دین حاصل کر رہا ہو، سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور عالم کے لیے لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، ایک عالم کی مغفرت کے لیے آسمان والے یعنی فرشتے، زمین والے، جن اور انس، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور طالب علم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، بے شک فرشتے لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان عظیم بنتا ہے، محبوب بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام، علوم شرعیہ کو سینے میں لینے سے۔ جو ہر انسان جو بھی انسان ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے سفید ہو، کسی بھی زبان کے ساتھ وہ تعلق رکھ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ محبوب بنتا ہے اس وقت کہ جب اس نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سینے سے لگایا، علوم شرعیہ کو سینے سے لگایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو سینے سے لگایا، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ جس زبان سے بھی تعلق رکھتا ہو، دنیا والے جو بھی سمجھتے ہو، دنیا والوں کے ہاں اس کا کوئی بھی عزت نہ ہو، کوئی بھی قدر نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسلام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی عزت بخشتے ہیں، علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی عزت دیتے ہیں۔
اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کا مالک اللہ کی ذات ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین ان کو جانتے نہیں ہیں۔ مال دولت کی بنیاد پر عزت حاصل نہیں ہو سکتی، مال دولت کی بنیاد پر کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ حقیقی عزت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں یا ابا عبیدہ کنتم اقل الناس واذل الناس فاعزكم الله بالاسلام مهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله۔ کنتم اقل الناس واذل الناس، تم تعداد کے اعتبار سے کم تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بدولت تمہیں عزت دے دی۔ مہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہے کبھی بھی اس کو عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ ذلیل تو ہو جاتا ہے لیکن عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں مصروف ہوتے تھے، وہ لوگ جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں مصروف رہتے تھے، ان کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس دنیاوی اسباب کم تھے، دنیاوی اسباب نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ثابت کر دیا کہ میرے سب سے زیادہ محبوب یہی لوگ ہیں جو صبح شام میرے ذکر میں میرے کلام میں مصروف رہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر اور زمانے میں صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہونے والے لوگوں کو، جماعت کو حقیر سمجھنے والا ابی بن خلف تھا، عیینہ بن حسین فزاری تھا کہ جس نے مسلمان ہونے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم قبائل مضر کے لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، ہم باعزت لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہمیں عزت حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت کچھ نادار فقیر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے ایسے حقیر لوگوں کا بیٹھنا وہ ہمیں روک دیتی ہیں، یا تو آپ ایسے کریں کہ ہمارے لیے کوئی الگ سے مجلس منعقد کر لے، یا ان لوگوں کو اس مجلس سے ہٹا دیں، پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خلاق عالم کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی، قرآن کی آیت اتاری۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو روکے رکھے، اپنے آپ کو جمائے رکھے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کی خاطر آپ کے توجہات، آپ کی نظریں ان لوگوں سے نہ ہٹیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ بات نہ مانیں، ان لوگوں کے کہنے پر نہ چلے۔ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے یاد سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات پر چلتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا یہ معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ عیینہ بن حسین نے کہا کہ آپ کے مجلس میں یہ فقیر لوگ ہیں، یہ خستحال فقیر قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ہم آپ کے مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں آر محسوس ہوتی ہیں، ایسے فقیروں کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے مجلس میں بیٹھ جائیں، یا تو ان فقیروں کو آپ مجلس سے اٹھا دیں، یا یہ ہے کہ ہمارے لیے الگ مجلس منعقد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، اپنے رسول سے فرمایا نہیں، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان لوگوں کی معیت اختیار کرنی ہے، اگرچہ یہ خستہار ہے، فقیر ہے، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رب نے فرمایا یہ میرے محبوب ہے، اس لیے کہ میرے کلام کو انہوں نے سینے سے لگایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ عزت یہ ایسے نہیں ہے کہ مال دولت سے کسی کو حاصل ہو جائے، عزت اگر حاصل ہے تو ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سینے میں لے لیا ہے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنا لیا ہے، جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو عمل میں لایا ہے، ان لوگوں کو عزت حاصل ہے، یہ رب کی محبوب جماعت ہے۔
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की जनाजे निकल रहे हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की कोई परवाह नहीं है, फिर भी अपने आप को यह समझे कि मैं रब का महबूब हूं, यह झूठा है, नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए रसूल, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, कह दो इन लोगों से, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरा इत्तिबा करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो मेरे रसूल का इत्तिबा करेगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह पाक उसको अपना महबूब बना लेता है। हम तो फराइज को भी छोड़ देते हैं दुनिया के लिए, दुनिया को तरजीह दी है दीन पर। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हमारे सामने कुछ नहीं है उनको छोड़ना, उसको छोड़ देते हैं सिर्फ दुनिया हकीर सी चीज हासिल करने के लिए। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों से यह अर्ज करता हूं, गुजारिश करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सीने से लगाओ। जब तक अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सीने से नहीं लगाओगे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल नहीं करोगे, आप रब के महबूब नहीं बन सकते। आपके ये मसाइब और तकालीफ खत्म नहीं हो सकती, आपको दीनी सुकून हासिल नहीं हो सकता। सुकून अगर है तो अल्लाह के कलाम में है, इसको लो तो सही, तिलावत तो करो इसकी। गपशप के लिए हमारे पास वक्त होता है, जरगों के लिए हमारे पास वक्त होता है, और घूमने के लिए भी हमारे पास वक्त होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। मोबाइल देखने के लिए वक्त होता है, पूरी पूरी रात इसको देखने में गुजर जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के लिए वक्त नहीं होता। यह जुल्म नहीं है? कितना बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह पाक ने बोलने की ताकत दी है, इस बोलने की ताकत को हम फालतू चीजों में खर्च करते हैं, इसको अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में सरफ कर दो। सूरह रहमान की शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 सिफात जिक्र फरमाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान, रहमान, ये अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब जन्नती जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के रहम और फजल से दाखिल होंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप भी कहाँ? जी हाँ, मैं मोहम्मद भी अल्लाह तबारक व तआला के रहम से जन्नत में दाखिल होऊंगा। और रहमान अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया जो अशरफुल मखलूकात है। अल्लमहुल बयान, और फिर बोलने की ताकत दे दी, कुव्वत गुयाई दी, बोलने की ताकत दी। ए रब्बा, इस बोलने की ताकत को हम कहां इस्तेमाल करें? इस कुव्वत गुयाई को कहां इस्तेमाल करना चाहिए? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हदीस, ये कुरान करीम की तशरीह है। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हदीस में देखते हैं, रिवायत बुखारी का है, रिवायत करने वाला खलीफा सालिस हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। यानी इस बोलने की ताकत को, इस बोलने की कुव्वत को कुरान करीम सीखने और सिखाने में सर्फ कर दे। हम तो दूसरी चीजों में सर्फ कर देते हैं। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों से यह गुजारिश करता हूं कि अगर मुसलमानों ने जिल्लत से निकलना है तो जिल्लत से निकलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सीने से लगाना होगा। जब तक ये नहीं लगाओगे मुसलमान जलील रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में अगर देखते हैं कि मुसलमानों की जिल्लत का बुनियादी सबब क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से दूरी नजर आएगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हदीस में देखते हैं कि मुसलमानों की पस्ती और जिल्लत का बुनियादी सबब क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से बहुत नजर आएगा। अगर हम शुआरा के कलाम में देखते हैं कि मुसलमानों की पस्ती और जिल्लत का बुनियादी सबब क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को छोड़ना नजर आएगा। अगर हम अकाबिर के अक़वाल में देखते हैं कि मुसलमानों की जिल्लत का बुनियादी सबब क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से लापरवाही नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में फरमाते हैं, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारे जिक्र से, हमारे याद से, हमारे कलाम से, हमारे अहकामात से एराज़ करें, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उनकी जिंदगी को, मईशत को तंग कर देंगे।
یہ دنیا کی سزا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, اے ربا مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا, وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, حالانکہ دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا, بینا تھا, دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, اس کو جواب ملے گا کہ اس طرح آپ کے پاس آئی تھی ہمارے احکامات, ہماری آیتیں, آپ نے اس کو بلا دیا تھا, اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, آج ہم نے آپ کو بلا دیا, کوئی خیال نہیں ہوگا آپ کا. ذلت کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے, اللہ کے کلام سے دوری ہے. حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اونچا کر دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر عمل کرتے ہیں, اس میں جو اوامر ہیں اس کو بجا لاتے ہیں, نواہی ہے ان سے اجتناب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اونچا کر دیتی ہیں, اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو پس پوچھ ڈال دیتی ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو پست اور ذلیل کر دیتی ہیں. یونیورسٹیوں نے ہمیں جو افراد دیے ہیں ان میں سے ایک فرد ہے جن کو دنیا علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے, بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذلت کا بنیادی سبب کیا ہے, کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں, وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل اور خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ہم خوار ہو رہے ہیں. مدارس نے ہمیں بے شمار لاتعداد افراد ایسے دیے ہیں کہ جنہوں نے اس دین قویم مستقیم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے. ان میں سے ایک شخص ہے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی, جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے. وہ جیل کاٹتے ہیں, جیل سے نکلتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں, مسلمانوں میں جیل میں یہ سوچتا رہا کہ آج کل مسلمان کیوں پست ہو رہے ہیں, کیوں ذلیل ہو رہے ہیں. آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے بنیادی اسباب دو ہیں. نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے دوری, نمبر دو آپس کے اختلافات. ہمیں آپس کے اختلافات نے برباد کر دیا, آپس کی اختلافات کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. نظریاتی اختلافات ہیں, اس کے بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ضد ہوتا ہے, دشمنی ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, پھر ایک دوسرے کے پیچھے مختلف قسم کی باتیں لکھتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے گالیاں بکتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ناراضگی پر ناراضگی, اختلافات, جھگڑے, اختلافات, یہ تمام اس چیز کی نحوست ہے. اس کی نحوست کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں, آخر میں ساتھیوں سے یہی عرض کرتا ہوں, اللہ کو پہچانو, اللہ کے رسول کو پہچانو, اللہ کے احکامات کو پہچانو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو پہچانو, اللہ کے احکامات کو عمل میں لاؤ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اپناؤ. دینداروں کو پہچان لو, بے دینوں کو پہچان لو, دین اسلام کے داعیوں کو پہچان لو, دین اسلام پر مرنے مٹنے والوں کو پہچانو, دین اسلام کے دشمنوں کو پہچانو, اور دین اسلام کے باغیوں کو پہچان لو. اس دین اسلام کو, اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو اپنا مقصد سمجھو. یہ ہمارا مقصد ہے, اور اس مقصد کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دو. کم از کم یہ تو کر لو, آپ صبح نکلتے ہو 1 گھنٹہ روزانہ کا آپ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے لیے نکال دو کہ میں نے اس 1 گھنٹے کو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تلاوت کرنا ہے. یہ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. کتنے ساتھیوں نے پڑھا ہے؟ سبحان اللہ. آدھے سے زیادہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے, بہت بڑی دولت ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے. پہلے جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا نا وہ سب ہے اس میں. اب جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ تہیہ اور عزم کر لے کہ مسجد کے قاری اور مولوی صاحب کے پاس ہم آئیں گے, کسی نماز میں ہم اس سے وقت لیں گے کہ تاکہ نماز کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سکھائے. تو یہ تہیہ اور عزم کریں گے نا انشاءاللہ. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے, اللہ پاک نے استعداد اور صلاحیت آپ کو دی ہے, جتنی استعداد صلاحیت دی ہے آپ اس میں صرف کر دو, استعمال کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ آسان ہے, آپ کو آئے گا, لیکن ہم ہمت تو کر لیں. عمر کا کوئی قید نہیں ہے. شاعر کہتا ہے, یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.